اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من زار قبر الحسین ابن علی کانا کمن زار اللہ فی عرشہ۔ سامعین و ناظرین و حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور خود کامل الزیارات ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس میں بہت ہی ساری حدیثیں زیارات کے اوپر ہیں، اور ہر جگہ کی زیارت کے بارے میں اس میں درج ہے۔ خود سب سے پہلے سمجھنا یہ ہوگا کہ زیارت کہتے کسے ہیں۔ زیارت کا لغوی معنی بھی ہے اور زیارت کا اصطلاحی معنی بھی ہے۔ زیارت کے لغوی معنی یہ ہے کہ دنیا سے رخ کو موڑ لینا اور کسی ایک طرف اپنی توجہ کو مبذول کرنا، اور اصطلاح میں اگر اس کے معنی دیکھے جائیں تو اصطلاح میں زیارت کا معنی یہ ہے کہ دینی رہنما، دینی پیشوا سے ملاقات اور ائمہ علیہم السلام یا انبیاء علیہم السلام کی قبور پہ اپنی حاضری کو اپنے آپ کو حاضر کر لینا، اسے کہتے ہیں اصطلاح میں زیارت۔ اور مقامات مقدسہ پر اپنی حاضری کو دینے کو بھی زیارت کہا جاتا ہے، کہ جیسے خود خانہ کعبہ میں کسی کی قبر نہیں ہے، مگر خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ آنے کے بعد حج کر لینا، یہاں پہ آنے کے بعد عمرہ کرنا، یہاں پہ آ کے طواف کر لینا، اسی کو زیارت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مشاہد، جتنے بھی جو ہے وہ مقابر ہیں، جتنے بھی روضہ مقدسہ ہیں، ان کی جگہ پر جانے کے بعد انسان اپنے آپ کو حاضر کرے، وہاں کی جو زیارت معصور ہیں، جو منقول ہیں، ان زیارتوں کو پڑھ لینا، یہ جو ہے وہ ثواب، یہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اسی کو زیارت کہا جاتا ہے۔ زیارت کے لیے شیخ عباس قمی نے لکھا کہ جب بھی انسان زیارت کا قصد کرے، زیارت کرنا چاہے، زیارت کے لیے روانہ ہو اپنے گھر سے، تو اس کے لیے چند مقدمات ہیں، ان کو انجام دینا چاہیے، اور اس کو انجام دینے کے بعد انسان پھر اپنے آپ کو روضہ مقدسہ تک پہنچائے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب انسان زیارت کا قصد کرے تو زیارت کے لیے نکلنے سے پہلے انسان غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد انسان جو ہے وہاں جائے، اور راستہ جب راستہ چل رہا ہو تو بیہودہ باتوں سے، لغویات باتوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور اس سے پرہیز کرے۔ اور جب انسان اس روضے کے قریب پہنچے تو اذن دخول طلب کرے، کیونکہ بنا اذن دخول کے انسان حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ اذن دخول طلب کر لے تو خضوع و خشوع کی خاطر اس کو رقت طلب کرنی چاہیے، اور اپنے اندر ایسی رقت طلب پیدا کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کا دل تڑپے، آنکھوں سے آنسو گریں، تو اس انسان کو اذن دخول مل جاتا ہے۔ انسان زیارت کرے، اور زیارت کرنے کے بعد جیسا کہ روایات میں ہے کہ بدخل باقین بخرج باقین، کہ روتا ہوا انسان حرم میں داخل ہو اور روتے ہوئے انسان حرم سے باہر نکل آئے، جیسا کہ امام نے فرمایا تھا کہ بدخل باقین بخرج باقین، کہ حرم میں روتے ہوئے داخل ہونا، روتے ہوئے باہر نکل جانا، یہ انسان کو اذن دخول مل جاتا ہے۔ لیکن انسان حرم میں داخل ہونے سے پہلے بہت سارے خیالات اپنے ذہن و دماغ میں لانا چاہیے، اس وجہ سے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ہم نے کسی اپنے مومن بھائی، دینی بھائی کو تکلیف تو نہیں دی، ہماری وجہ سے کسی کو غضن تو نہیں پہنچی۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اپنے دل و دماغ میں گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ دربار وہ ہے، یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پہ حاضر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی مومن بھائی کا دل نہ دھکا ہوا ہو، جیسا کہ خود شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں اس کا تذکرہ کیا، اور ایک واقعے کو درج کیا، جو واقعہ ابراہیم جمال کا واقعہ ہے، کہ جب ابراہیم جمال ایک ایسے انسان ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ تو نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان نہیں ان کے پاس، مگر یہ کہ اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے وہ اس وقت کے جو بغداد کے وزیر تھے، علی بن یقطین ان کا نام تھا، ایک بڑی شخصیت تھے، ان کے دربار میں پہنچے کہ اپنی حاجات طلب کریں، ان سے اپنی پریشانیاں، کیونکہ مولا کے چاہنے والے ہیں، اہل شیعوں میں سے ہیں، شیعہ ہیں، مولا کے بہت قریبی ہیں، مولا کی زیارت ہر سال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ مولا کے چاہنے والے شاید ہماری کچھ وہاں پہ مدد ہو جائے گی، ہمارے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ سوچنے کے بعد وہ ان کی بارگاہ تک پہنچے کہ ان سے ملاقات ہوگی اور اپنے حالات ان سے بیان کر کے کچھ مدد طلب کریں گے۔ لیکن جب یہ بغداد پہنچے ہیں، اور بغداد پہنچنے کے بعد جناب ابراہیم جمال نے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو دروازے پر روک دیا گیا اور اندر جانے سے منع کر دیا گیا۔ انہوں نے وہاں پہ شب گزاری کہ شاید دوسرا روز ہوگا تو ملاقات ہو جائے گی، لیکن ان کی ملاقات وہاں پہ نہیں ہو سکی، اور جب ملاقات نہ ہو سکی تو وہاں پہ رنجیدہ خاطر ہو کر کے
دل شکستہ ہوا، واپس آئے اور اپنے گھر میں آنے کے بعد قیام کر لیا۔ اسی سال اندر جب حج کا زمانہ آیا اور جناب علی بن یقطین جب حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، مکے سے حج کے تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد آپ حسب دستور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ امام ہفتم موسی کاظم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ جب وہاں پہنچے ہیں مدینہ میں تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پوری شب گزر گئی، صبح کو انتظار کرتے رہے کہ شاید اب ہماری مولا سے ملاقات ہو جائے، لیکن مولا سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ صبح کو جب مولا باہر نکلے ہیں اور ابراہیم صفوان سے جب ملاقات ہوئی ہے تو ابراہیم صفوان کہتے ہیں کہ جب علی بن یقطین سے ملاقات ہوئی، علی بن یقطین کہتے ہیں کہ مولا مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی، میرا کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے ملاقات نہ کی۔ امام نے کہا سوچو ذرا بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، تمہاری یہ کیسی کون سی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تم سے ملنے کے لیے منع کر دیا۔ علی بن یقطین کہتے ہیں کہ مولا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کون سی میری ایسی کوتاہی رہی، کون سی ایسی میری کمی رہی کہ جس کی وجہ سے میں آپ سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں۔ مولا نے کہا کہ تمہیں ابراہیم جمال کا واقعہ یاد ہے، تم ابراہیم جمال کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مولا جانتا ہوں۔ کہا وہ تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ان سے ملنے کے لیے منع کر دیا۔ کہنے مولا میں مصروف تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، جو کچھ بھی ان کے پاس الفاظ تھے انہوں نے الفاظ اپنے انجام دیے، کہے مولا سے کہ مولا مجھے معاف کر دیے اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مولا نے کہا جب تک تمہیں ابراہیم جمال معاف نہیں کریں گے تمہیں یہ وقت کا امام بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ آخر ہم کیسے جائیں، معافی طلب کریں۔ مولا وہ تو کوفے میں رہتے ہیں، ہم اس وقت مدینہ میں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم ان تک پہنچیں؟ مولا نے کہا پہنچ سکتے ہو، جب شب ہوگی رات میں تم جنت البقیع چلے جانا، وہاں تمہیں ایک ناقہ دکھائی دے گی، ناقے کے اوپر تم سوار ہو جانا، سلام کہنا، سوار ہو جانا اور وہ تمہیں ابراہیم جمال کے دروازے تک پہنچائے گی، لیکن اپنے ساتھ کسی کو لے کے نہ آنا، تنہا آنا، اکیلے آنا، اپنے کسی ناصر و محامی اپنے محافظین میں سے کسی کو لے کے نہ آنا۔ چنانچہ شب ہوئی، مغربین کے بعد شب میں یہ جنت البقیع میں یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا وہاں ایک ناقہ تیار ہے۔ انہوں نے اس کو مولا کا سلام عرض کیا۔ مولا کا سلام عرض کرنے کے بعد وہ سیدھے کوفے میں چند لمحوں کے درمیان میں انہوں نے اپنے آپ کو کوفے میں پایا، ابراہیم جمال کے دروازے پہ دق الباب کیا۔ دق الباب پوچھا کون؟ کہا میں علی بن یقطین۔ کہا علی بن یقطین وقت کا وزیر، اتنا بڑا وزیر، آخر وہ میرے دروازے پہ؟ کہا دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے کی اجازت دو، مجھے مولا نے تم سے ملنے کے لیے کہا۔ دروازہ کھلا، اندر آئے، بیٹھے۔ کیا بتائیے کہ آپ ہمارے دروازے پہ کیسے آئے؟ کیا ضرورت آپ کو درپیش ہوئی کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے آئے؟ اتنے بڑے آپ وقت کے وزیر ہیں اور اس چھوٹے سے غریب انسان کے دروازے پہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے پاس آئے تھے، میں نے تم سے ملاقات میں تم سے نہ کر سکا، جس کی وجہ سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہے، میرا وقت کا امام مجھ سے جو ہے اس نے مجھ سے ملاقات نہ کی۔ یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے کہ تمہارا مولا امام ہفتم تم سے جو ہے ناراضی ان کی دور ہو جائے، تم سے راضی ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں تم مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، میرے خدا نے تمہیں معاف کیا۔ کہنے لگے کہ معاف تو کر دیا لیکن ایک ایسی نشانی دے دو، ایک ایسی علامت دے دو کہ جس علامت نشانی کو لے کر کے میں مولا کو دکھلاؤں کہ ہاں مجھے ابراہیم صفوان نے، ابراہیم جمال نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں تمہارے حوالے کر دوں، میں تمہیں دے دوں کہ تم جا کے مولا کو دکھلانا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں لیٹ جاتا ہوں، میرے رخسار پہ اپنے قدم کو رکھو اور قدم رکھ کے اسے رگڑ دو تاکہ اس نشانی کو لے کر کے میں جاؤں اور جا کے اپنے مولا کو دکھلاؤں کہ مجھے ابراہیم جمال نے معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ لیٹے، لیٹنے کے بعد ان کے رخسار کے اوپر قدم رکھا، ابراہیم جمال نے رگڑا اور اسی نشانی کو لے کر کے مولا کے حضور پہنچے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا مجھے ابراہیم جمال نے معاف کر دیا۔ مولا نے کہا کہ سنو، جب بھی تم امام کی زیارت کے لیے وقت کے امام کی زیارت کے لیے جب بھی آنا تو یہ سوچ لینا کسی دینی بھائی کا، کسی مومن بھائی کو تم سے کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، لہٰذا اگر ہم یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں یا جو بھی حضرات یہاں زیارت کے لیے آئیں تو انہیں اس چیز کا خیال ضرور ہونا چاہیے ایک زائر کو کہ وہ جب امام کے حضور جا رہا ہو تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چھوٹی ہم سے غلطی یا کوتاہی نہ ہو، کسی بھی مومن بھائی کا ہمارا دل نہ دکھا ہوا ہو، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اس سے معافی تلافی کرنے کے بعد انسان اس بارگاہ تک آئے۔ بہت ممکن ہو کہ ہماری آمد جو ہے وہ ہمارے پیسے پہ خرچ ہوں، ہمیں تھکن بھی محسوس ہو اور ہمارا وقت کا امام یا جس بارگاہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ ہماری زیارت سے ناراض ہو، ناراضی ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں تو انسان اس کو خیال میں لائے، خاطر میں لائے، تب جا کے انسان زیارت کر سکتا ہے۔